تو یہ تینوں باتیں تو نہیں ہوئی. اب تینوں باتیں دیکھیں وہ کوشش تو چل رہی ہے, لیکن اس میں دیکھیں ہر وار کی ہر اسٹریٹجی کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شترے بے مہار کی طرح آپ سپر پاور ہیں, آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس, آپ اندازہ لگائیں گے. میں واپس آتا ہوں یہ کرد والے معاملے پہ. یہ جو ڈرون ہے, جس ڈرون نے اسرائیل اور امریکہ کی نیندیں اڑا دیں, شہید یا شاہد 136. یہ نقوی صاحب شاہد ڈرون جو ہے یہ اسرائیل کے لیے ڈرونا خواب کیسے بن گیا؟ کیا ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی؟ اتنے پابندیاں لگنے والے ملک کے پاس ایسی ٹیکنالوجی اور وسائل تھے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں شاہد ڈرونز بنائے اور وہ اسرائیل اس کو قابو نہ کر سکے؟ دیکھیں یہی سب سے دلچسپ بات ہے کہ نہ اس کے لیے ایسی ٹیکنالوجی چاہیے تھی, نہ اس کے لیے ایسا. آپ کی جو گاڑی ہے نا, جس گاڑی پہ آپ اس دفتر آتے جاتے ہیں, اس سے کم پیسوں میں وہ ایک ڈرون بن جاتا ہے. اچھا, آپ اس ڈرون کو دیکھیں, وہ پھٹ پڑی ڈرون, آپ یقین مانیے کہ آپ اس ڈرون کو دیکھیں, آپ اس کی ساخت کا مطالعہ کریں. چمگادڑ کی طرح کے اس کے پر ہیں جو ڈیلٹا ونگز ہیں اس کے, اور اس کو فائر کیسے کیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی رن وے نہیں چاہیے آپ کو, اس کے لیے آپ کو کوئی کنٹرول سینٹر نہیں چاہیے. کہیں سے آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کا جی پی ایس لوکیشن آپ نے اس میں ڈالنا ہے. 9 فٹ کا وہ ڈرون ہے. جس طریقے سے آپ نارملی ڈمپر منگواتے ہیں, ریت یا کرش اپنے یہاں کنسٹرکشن کے لیے سامان منگواتے ہیں, اور وہ ٹرالی یا ٹریکٹر یا ڈمپر آتا ہے اور اس کی ایک سائڈ لفٹ ہوتی ہے, اور جب وہ 35, 45 یا 50 کے اینگل پر خاص اینگل پہ جاتا ہے, خاص اینگل پہ جاتا ہے, تو وہ سلپ کر کے چیزیں نیچے گر جاتی ہیں. تو وہ ٹرک جو ہے وہ اس کو اٹھاتے ہیں, کوئی رن وے نہیں ہے, ایک بٹن دباتے ہیں, اس کے پیچھے بالکل جس طریقے سے آپ آتش بازی کے لیے جو شرلیاں استعمال کرتے ہیں اس طرح ایک راکٹ ہے. وہ راکٹ جو ہے وہ اگنائٹ ہوتا ہے, راکٹ سے اس کا لانچ ہوتا ہے, وہ تھوڑی دیر کے بعد جل کر ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس میں ایک 2 اسٹروک انجن لگا ہوا ہے موٹر سائیکل کا. اچھا, جس طرح موٹر سائیکل کا انجن ہوتا ہے یا آپ کے ہاں آٹو رکشے کا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جتنی فوٹیجز آئی ہیں یو اے ای کی, بحرین کی, قطر کی, جہاں جہاں کی ڈرون کی فوٹیج آئی ہیں, کیا آپ کے امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک نارمل موبائل فون سے ایک عام شہری زوم ان کر کے ایک ڈرون کو موو کرتا ہوا کیپچر کر رہا ہے 10x زوم ان کر کے. اس کا مطلب ہے وہ اتنا سلو ہے کہ وہ آپ کو اگر آپ کی طرف فائر کیا گیا تو آپ کو وہ یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اگر لیفٹ رائٹ ہوں تو آپ اس سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو بھاگ کے بچ نہیں. لیکن یہ ڈرون ان کے ریڈار سسٹم اس کو کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر سکا؟ دیٹ از دا پوائنٹ. 80 فٹ سے کم بلندی پر پرواز کرتا ہے. سپیڈ اتنی سلو ہے کہ جب آپ پیٹریوٹ پیک 2-3 انٹرسیپٹر فائر کرتے ہیں, $2 ملین, $4 ملین, کل ملا کر جب آپ $8 ملین کا سامان جو ہے وہ فائر کرتے ہیں, یا تھارڈ آپ چلاتے ہیں, $12 ملین کا آپ خرچہ کرتے ہیں اس 5 کے جتھے کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان میں سے ایک کو اڑانے کے لیے یا 2 کو اڑانے کے لیے. وہ اتنا سلو آ رہا ہے, اور یہاں سے میزائل کی رفتار اتنی ہے, اور 80 فٹ کی جو بلندی ہے وہ تو انٹرسیپٹر جو ہے وہ چند سیکنڈ بلکہ فریکشنز آف سیکنڈز میں کراس کر لیتا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے جو کاؤنٹر کرنے کے لیے انٹرسیپٹرز فائر کیے جاتے ہیں, وہ دا موسٹ ایکسپینسو فائر ورکس ان دا ورلڈ, یعنی سب سے مہنگی دنیا کی آتش بازی کا مظاہرہ ہم اس وقت. یہ وہی ڈرونز ہیں جو ایران نے رشیا کو بھی دیے؟ جی, اور ولادیمیر زیلنسکی اس وقت یہ الزام لگا رہا ہے کہ ایک ڈرون کو پکڑیں, اس کو کھول کر دیکھیں, اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ روس کا دیا ہوا سامان ضرور موجود ہے. لیکن اب کرد چلیں ٹھیک ہے. اچھا عیسیٰ نقوی صاحب, کیا روس اور چین واقعی ایران کو انٹیلیجنس انفارمیشن اور اکوپمنٹ کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں یہ اس وقت دنیا کے لیے ایک بڑے معموں میں سے ایک معمہ ہے. پہلے تو انفارمیشن ڈومین میں دیکھیں کیا ہے, اور پھر ذرا آپ ذہن کے گھوڑے دوڑائیں اور اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کیا کیا کچھ ممکن ہے. سٹیکس کیا ہیں رشیا کے, سٹیکس کیا ہیں بیجنگ کے, یعنی کریملن اور گریٹ ہال آف چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے. دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ایک یک قطبی دنیا, سول سپر پاور امریکہ 6-7 دہائیوں سے بلا شرکت غیر اس دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے. اس کی ابرو کے اشارے کے اوپر دنیا بھر کے ممالک اپنی پالیسی بناتے ہیں, بگاڑتے ہیں. وہ کہتا ہے دھیرے سانس لو, سانس نظام تنفس سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. یورپ برید اس کی مرضی سے کرتا ہے.
یہ ہے امریکہ. پاور سینٹر چینج ہو رہا ہے. ہینری کسنجر کی کتابیں اٹھائیں آپ, امریکن تھنک ٹینکس کی رپورٹس دیکھیں کہ یہ جو صدی ہے یہ صدی ایشیا کی صدی ہے, اور اس میں جو پاور سینٹر ہے اس نے مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہونا ہے, اور اس میں مرکزی حیثیت چائنا کو حاصل ہوگی. دنیا میں ہر ملک اپنی اکیلی استعداد کار کے ذریعے حکمرانی نہیں کرتا, وہ الائنسز بناتا ہے. امریکہ کی الائنسز, فائیو آئیز الائنس, نیٹو, G7, آکس, کوآڈ, مختلف پروسیسز ہیں, یورپین یونین ہے, ہر ایک کے ساتھ اپنا اپنا اس کا انٹریکشن ہے. اب دنیا کا جو یہ فاسٹ پروسیس ہے اس کو اگر مرکز طاقت کا ویسٹ سے ایسٹ میں شفٹ ہو رہا ہے تو چائنا یا رشیا کی بھی تو بیساکھیاں ہوں گی کہ جن کے بلبوتے پہ, جن ممالک کے یا جن الائنسز کے بلبوتے پہ وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. اس میں ایران شامل ہے, اس میں نارتھ کوریا شامل ہے, اس میں مور اور لیس پاکستان بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یعنی پاکستان بڑا بیلنس لے کر چل رہا ہے, کوشش کر رہا ہے نہ ادھر ناراض ہو نہ ادھر ہوں, بٹ آبویسلی اب زیرو سم گیم شروع ہو چکی ہے. اب اس میں میں اس کو ذرا کنکلوڈ کر لوں. اب جو چائنا ہے اس کا انٹرسٹ, چائنا کا 25 سال کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہے جس میں چین کیش ان کائنڈ میں $400 ارب کی انویسٹمنٹ ایران میں کر رہا ہے, اور بدلے میں وہ ایران سے 25 سال تک ہیویلی ڈسکاؤنٹڈ پرائسز پہ آئل لے گا. چائنا اپنی ضرورت کا 30% خود پروڈیوس کرتا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس, اور اس کو اپنی گروتھ کو جاری رکھنے کے لیے انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے. 30% وہ خود پروڈیوس کرتا ہے, 70% امپورٹ کرتا ہے. پابندیاں پھر چین پہ کیوں نہیں لگا سکتا امریکہ؟ لگاتا ہے. کاٹسا کی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ, ان کے اوپر چائنا از ٹو بگ ٹو ہینڈل. چائنا جوابی پابندیاں لگاتا ہے. چائنا ریئر ارتھ کو چوک کر دیتا ہے, سیمی کنڈکٹر بنانے کی صلاحیت مفقود کر دیتا ہے. چائنا جو ہے وہ اس کے اپنے طریقہ کار ہیں کہ وہ کس طریقے سے امریکن پریشرز کو سسٹین کرتا ہے, ہینڈل کرتا ہے, اور پابندیوں کا جواب پابندیوں سے دیتا ہے. اب چائنا کا انٹرسٹ کیا ہے کہ ہماری جو انرجی نیڈز ہیں اس کا 50% آبنائے ہرمز سے آتا ہے. آبنائے ہرمز جو ہے جو کنٹرول کرے گا وہ چائنا کی جو انرجی نیڈز ہیں اس کا ٹوٹل 35%, کیونکہ 50% چائنا جو آؤٹ آف دا ہول امپورٹس ٹوٹل ریکوائرمنٹ اس کا ونس اگین بائفرکیشن کر لیں, 100 میں سے 30% خود بناتا ہے, 70% امپورٹ کرتا ہے. 70% میں سے 50% آبنائے ہرمز سے آتا ہے, 50% دنیا کے مختلف دیگر ریسورسز سے, وینزویلا سے, رشیا سے, باقی جگہوں سے آتا ہے. اب وہ جو 50% ہے اس کو کون کنٹرول کرے گا جو آبنائے ہرمز میں بیٹھا ہوگا؟ آبنائے ہرمز میں ریزسٹنس کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے. اگر ایران میں امریکہ کا پپٹ آ جاتا ہے, دیٹ از دی اونلی تھنگ وچ ڈزنٹ, جو سوٹ نہیں کرتی چائنا کو. چائنا کو وہاں پر انڈیویژول سے انٹرسٹ نہیں ہے, چائنا کو وہاں پر نظام سے انٹرسٹ ہے. یعنی ان کے لیے یہ ریڈ لائن نہیں ہے کہ سید علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا, ان کے لیے یہ ریڈ لائن ہے کہ وہاں پر مصدق کا تختہ الٹ کر شاہ کو تو نہیں بٹھا دیا, پہلوی کو تو نہیں بٹھا دیا, جس نے نیشنلائزیشن کا پروسیس انڈو کر دیا. کتنے % چانسز ہیں کہ چائنا میں, اب جس طرح آپ بتا رہے ہیں چائنا کے خدشات جو بتا رہے ہیں, کتنے فیصد چانسز ہیں کہ ایران میں اب بھی رجیم چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اٹ از اینی بڈیز گیس. اب تو آپ میدان میں آ چکے ہیں نا. جب دیکھیں, میں اگین گوئنگ بیک ٹو کہ جہاں سے میں نے کہا کہ انہوں نے اگر میزائلز نہیں بنائے تھے, اپنے انٹرسیپٹرز ان کے پاس پورے نہیں تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیلکولیشن میں یہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہ اپنے ذہن بنا کر بیٹھے تھے کہ دا مومنٹ وی ڈو اٹ نیچے سے اپرائزنگ ہو جائے گی, اور ہمیں کوئی دوسری اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ورنہ یہ جو آج میٹنگ کر رہا ہے لاکہیڈ مارٹن کے, ریتھیون کے, باقی ان کے چیف ایگزیکٹو سے, ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں بلا کے ان کی آؤ بھگت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 4 گنا زیادہ کر دیں اپنی پروڈکشن. یہ 3 مہینے پہلے کر دیتا. جب USS ابراہم لنکن کو 7th فلیٹ سے 6th فلیٹ کی طرف 5th فلیٹ کی طرف موو کروایا گیا تب یہ پروسیس کر لیتا.